وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. من الشیطان الرجیم وبشرناہ بإسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بإسحاق اسحاق علیہ السلام کی نبیا من الصالحین جو نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، ان کا اور ان کی قوم کا، اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی توحید کی طرف اور شرک کے رد کی طرف، اور کس طرح قوم والوں نے حضرت ابراہیم کو سزا دینے کی، آگ میں جلانے کی کوشش کی، کس طرح اللہ نے بچا لیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب پر عمل کیا، اللہ نے بیٹے کی بجائے ایک بڑے بچھڑے کا فدیہ دے دیا۔ اس سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے ہاں بلند مقام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے بشارت دی ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی نبیًا مِّنَ الصَّالِحِينَ جو نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ اس تمام واقعے کے بعد، یہ ذبح کا واقعہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی۔ اس سے پتہ لگا کہ یہ جو ذبح کا واقعہ ہے یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت ملی۔
کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ تو اللہ نے بشارت دے دی کہ آپ کا اب دوسرا بیٹا ہوگا حضرت سارہ سے، اور وہ صرف بیٹے کی بشارت نہیں دی، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ نبی ہوگا، بیٹا ہوگا، لڑکا ہوگا، اور وہ نبی بھی ہوگا، نیک ہوگا، نیک لوگوں میں سے نبی بھی ہوگا۔ اور صرف بیٹے حضرت اسحاق کی بشارت نہیں ملی، بلکہ قرآن کریم کے دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی ساتھ ہی ملی۔ سورہ ہود میں ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے بشارت دی اس کو، یعنی حضرت سارہ کو، اسحاق کی، ہم نے سے مراد ہمارے فرشتوں نے، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت بھی دی۔ تو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب دونوں کی اکٹھی بشارت ملی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ نبی ہوں گے، بیٹا بھی اور پوتا بھی۔ تو یہ پتہ لگا کہ یہ جو ذبح کا واقعہ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی بشارت کا ذکر ہے، اور اس میں سیدنا اسحاق علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور ہم نے برکت دی اس پر بھی اور اسحاق پر بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جاری ہے، تو علیہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، علیہ السلام، جن کا سارا قصہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی برکت دی، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں علیہ سے مراد حضرت اسماعیل مراد ہے، ہم نے حضرت اسماعیل پر برکت دی اور اسحاق علیہ السلام پر، لیکن زیادہ بہتر تفسیر یہ ہے کہ علیہ سے مراد حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت اسماعیل کا یہاں ذکر براہ راست نہیں ہو رہا، حضرت اسماعیل کا ذکر یہاں ضمناً ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں، کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کا، بتوں کو توڑنے کا، پھر آگ میں جلانے کا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، پھر ہجرت کا، تو حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہوتے ہوتے ضمناً حضرت اسماعیل کا ذکر آ گیا، تو یہ سارا کانٹیکسٹ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو علیہ کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوٹ رہی ہے، صحیح تفسیر یہی ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے یہاں اسماعیل مراد نہیں ہے کہ اسماعیل اور اسحاق پر بشارت ہو، لیکن براہ راست حضرت اسماعیل کا ذکر ہوا ہی نہیں، حضرت ابراہیم کے قصے کے ضمن میں ہوا ہے، تو لہٰذا یہ ساری ضمیریں حضرت ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہیں، جس طرح پیچھے وبشرناہ میں حافظ ہو سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل مراد نہیں ہے۔ اسی طرح وبارکنا علیہ سے مراد بھی حضرت ابراہیم ہی مراد ہے۔ تو اکثر مفسرین اسی پر ہیں کہ ہم نے برکت دی ان پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، ومن ذریتہم، اور ان دونوں کی اولاد میں، محسن، نیکوکار بھی ہیں، وظالم لنفسہ مبین، اور اپنے نفس پر واضح طور پہ ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ ان دونوں کی اولاد سے مراد وہی جن کا علیہ اور علی اسحاق میں ذکر ہوا، علیہ سے مراد حضرت ابراہیم ہے، اور علی اسحاق سے مراد اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو ان دونوں کی اولاد میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، ان دونوں کی اولاد میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ ان دونوں کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ایک اولاد تو حضرت اسحاق کے واسطے صحیح ہے پوری لڑی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی اولاد جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کی اولاد میں نیک بھی ہیں برے بھی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت یعقوب اور ایک کا نام شاید یسوع تھا یا اس طرح کر کے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور پھر ان سے بنی اسرائیل کا پورا سلسلہ، 12 خاندان، 12 قبیلے۔ تو بہت سارے نبی بھی تھے ان میں، بہت سارے نیک لوگ بھی تھے ان میں، اور بد لوگ بھی تھے بنی اسرائیل میں، اچھے بھی تھے برے بھی تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب اور دیگر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل، اور پھر ان میں نیک برے بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد تو وہی ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے، ان کا ذکر تو حضرت اسحاق کی اولاد کے طور پر آ گیا، لیکن حضرت ابراہیم کی ساری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام سے نہیں ہوئی۔
بلکہ ان کی اولاد حضرت اسحاق کے علاوہ اور کس سے ہوئی ہے؟ حضرت اسماعیل سے. تو حضرت اسماعیل والی لڑی مراد ہے، وہ بھی مراد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل والی لڑی علیہ السلام، عرب والی لڑی، وہ بھی مراد ہے، اور جو ہے وہ اور حضرت اسحاق والی لڑی بھی مراد ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو انہی کی اولاد مراد ہے. تو گویا کہ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے اس میں، اور سارے عرب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان میں نیک لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے اس لڑی میں بھی، اور جو حضرت اسحاق والی لڑی ہے اس میں بھی نیک بھی تھے، برے بھی تھے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں. پیچھے اللہ نے عمومی طور پر نیک اور برے لوگوں کا ذکر کیا سورہ صافات کے شروع میں، اور قیامت کے دن ان کا آپس میں مکالمہ، اور قیامت کے دن ان کا انجام. ایک تو اللہ نے عمومی ذکر کیا سورہ صافات کے شروع میں، اللہ نے قیامت کے دن کافروں کا اور برے لوگوں کا ذکر کیا اور ان کی سزا کا ذکر کیا، لیکن اللہ نے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ مستثنا ہیں. تو یہاں تو عمومی طور پہ نیک لوگوں کا تذکرہ تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے خاص نیک لوگ، نیک انبیاء کا ذکر شروع کیا. سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھا. ان کے ذکر کی ضمن میں ہم نے سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق کا تذکرہ بھی مختصر پڑھ لیا ہے. اب اس کے بعد سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے خاص واقعات میں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان فرمایا علی موسیٰ علیہ السلام پر، وہارون اور ہارون علیہ السلام پر. ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا. مننا، یہ میم نون نون مننا، اس کا مطلب بوجھ ڈالنا، خواہ وہ بوجھ عملاً ہو، کسی پر عملاً بوجھ ڈال دیا جائے، کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس پر ایک بہت بڑا حق ہو جاتا ہے. کوئی کسی سے نیکی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے پلڑے میں اپنا ایک بہت بڑا بوجھ، بہت بڑا حق ڈال دیتا ہے اپنا. تو من کا مطلب بوجھ ڈالنا، یعنی کسی پر عملاً احسان کرنا. اور یہ جو بوجھ ہے یہ جیسے میں نے ذکر کیا عمل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے. زبان سے کسی پر بوجھ ڈالنا اور اپنا احسان جتلانا، اس کو بھی من کہہ دیتے ہیں، میم نون نون. مننا کا مطلب احسان کرنا بھی ہے عملاً، اور مننا کا مطلب احسان جتلانا بھی ہے. یہاں مننا سے مراد احسان کرنا ہے. ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر. لقد من اللہ علی المؤمنین، یہاں احسان کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہاں احسان جتلانا بھی مراد ہو سکتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا مسلمانوں پر جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اللہ نے مسلمانوں پر احسان جتلایا. احسان جتلانا جائز ہے. جب کوئی بندہ احساس نہ کر رہا ہو تو بندہ اپنا احسان شمار کر سکتا ہے کہ میں نے تم پر یہ احسانات کیے تو تم آگے سے تم شکر نہیں کرتے، تم ان انعامات کا دھیان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنا احسانات بتاتے ہیں، انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس کو احسان جتلانا کہتے ہیں. اور قرآن کریم کی وہ جو آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کا ذکر کیا، صدقہ کرنے کا، وہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا چاہیے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. وہاں من سے کیا مراد ہے؟ وہاں احسان جتلانا مراد ہے کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ صدقہ کرے، کسی کو کوئی زکوٰۃ صدقات دے، اس کا یہ کام نہیں ہے پھر وہ بار بار احسان جتلائے، تکلیف دے اس کو، میں نے تجھے یہ صدقہ دیا، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، وہ تکلیف نہ دے. تو یہاں احسان جتلانا مراد ہے. تو من سے مراد عملاً احسان کرنا بھی مراد ہوتا ہے اور من سے مراد احسان جتلانا بھی مراد ہو سکتا ہے. اور یہ جو لفظ من ہے جس کو 40 کلو کا ہم وزن کہتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا وزن ہے. تو من کے لفظ سے مطلب وزن ہوتا ہے. یہ عملاً وزن ڈالنا یا زبانی وزن ڈالنا، احسان جتلانا،
تو یہاں مننا سے مراد عملاً وزن ڈالنا، عملی طور پر یعنی احسان کرنا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے احسان فرمایا علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، ان پر بھی ہم نے بڑا احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف سے، بہت بڑے کرب سے۔ وہ کرب کیا تھا؟ وہ جو بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے اور فرعون اور قبطی ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، اور وہ جو انہوں نے بنی اسرائیل کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھا ہوا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو اپنی لونڈیاں باندیاں بنا لیتے تھے، خدمت گزار بنا لیتے تھے۔ تو یہ کرب مراد ہے، یا پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو غرق کر دیا، تو وہ بھی بہت بڑا کرب اور بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ تو اس سے نجات دینا حضرت اس موسیٰ اور ہارون کو اور ان کی قوم کو، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ہم نے ان دونوں کو نجات دی اور ان کی قوم کو من الکرب العظیم، بہت بڑے کرب سے، یعنی ذلت اور غلامی سے اور غرق ہونے سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے مدد کی ان کی، بس وہی غالب ہو گئے۔ حالانکہ یہ چیز ناممکن نظر آتی تھی، بنی اسرائیل ذلت کی گہرائیوں میں، اور فرعون جو ہے وہ اور اس کی قوم جو ہے وہ دنیاوی طور پر بہت زیادہ بلند تھے اور بہت تکبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم، فرعون نے زمین میں تکبر کیا، وہ زمین میں بلند ہوا، یعنی اس نے تکبر کیا زمین میں، وجعل اہلها شیعا، اور اس نے زمین کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، یستضعف طائفة منہم، ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، انہ کان من المفسدین، وہ بڑا فساد کرنے والا شخص تھا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو امام بنا دیں، دنیا کا حکمران بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین کے وارث بنا دیں۔ تو اللہ نے کر دیا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ فرعون دنیاوی طور پر بہت غالب تھا، متکبر بھی تھا، بڑے اس کے پاس وسائل بھی تھے، اور بنی اسرائیل وہ ذلت مسکینی کی انتہا پر تھے، لیکن جب اللہ نے چاہا کہ اللہ بنی اسرائیل کو غالب کریں، فرعون کو ذلیل کریں، تو جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ تو اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کی قوم کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی غالب آئے، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے دی ان دونوں کو ایک کتاب جو بڑی واضح تھی، واضح کتاب، واضح کر دینے والی کتاب، ہر مسئلے کو واضح کر دینے والی، ہر مسئلے کو بیان کرنے والی کتاب۔ کون سی کتاب مراد ہے؟ تورات۔ تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، حضرت ہارون کو تو نہیں ملی تھی۔ سورہ اعراف میں اور دیگر مقامات پہ اللہ نے تورات کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے فرعون کے غرق ہونے کے بعد۔ تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وعدہ دیا کہ 30 دن کے لیے آپ آئیں اور 30 دن کے لیے آپ آ کر اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے اس 30 دنوں کے اندر 10 دن مزید شامل کر دیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں اس کا ذکر ہے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کا وعدہ، 30 راتوں کا وعدہ دیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے ان 30 راتوں کو مزید 10 کے ساتھ مزید مکمل کر دیا۔ تو 30 اور 10 کتنے ہوئے؟ 40۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو پھر اللہ کی جو وعدہ مقررہ ہے وہ 40 راتوں کا ہو گیا۔ یہ واقعہ
اس سے پیچھے یہ آیت نمبر 142 ہے، اس سے پچھلی آیات میں فرعون اور فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے سورہ اعراف میں۔ تو اس کے بعد جب بنی اسرائیل میدان تیہ میں تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور انہوں نے پہلے 30 راتوں کا وعدہ دیا، پھر 10 راتیں مزید بڑھا دیں، تو کل 40 راتیں ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب وہ جو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ نہیں تھے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ اخلفنی فی قومی، تم میرے جانشین بنو میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اصلاح کرنا میرے پیچھے سے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ تو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا جانشین بنا کر آئے تھے۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے ہیں، تورات کی تختیاں لے کر آئے ہیں، ابھی وہ تورات کی تختیاں لے کر واپس بنی اسرائیل کے پاس پہنچے نہیں تھے، انہیں اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری قوم نے شرک کیا ہے، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور واپس آ کر قرآن کریم میں یہ واقعہ تفصیل سے کئی جگہ پر موجود ہے، آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور تختیاں رکھ دیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لیے، داڑھی کے بال پکڑ لیے۔ فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، یہی ذکر ہے، فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف لوٹے غضب اور افسوس میں، ان کو اللہ نے خبر دے دی تھی، ان کو قوم کے پاس واپس آنے سے پہلے خبر مل چکی تھی۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، کہنے لگے اپنی قوم سے کہ تم نے بہت بری جانشینی کی ہے میرے بعد تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اللہ کے حکم سے جلدی کی؟ ابھی اللہ کا حکم تو آنے دیتے، تو رات تو آنے دیتے، پھر کوئی کام کرتے، کوئی کرنا تھا تو۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیاں پھینک دی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کا سر پکڑ کے انہیں کھینچنے لگے، سر اور داڑھی کے بال پکڑ کے انہیں کھینچنے لگے کہ میں تمہیں جانشین بنا کے گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے قال ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، دوسری آیت میں ہے لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے سر اور میری داڑھی کو چھوڑ دیں۔ پھر وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے تو سمجھایا تھا، قوم تو مانی نہیں، قوم مجھے قتل کرنے لگی تھی۔ تو بہرحال پتہ لگا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے ان دونوں کو کتاب دی۔ ایک اور جگہ قرآن میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، جب ہم نے پچھلی بستیوں کو ہلاک کر دیا، فرعون اور فرعون کی قوم مراد ہے، تو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ تو کتاب تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے کو ملی تھی، تو یہاں دونوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو چونکہ دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، کتاب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، لیکن نبی تو دونوں تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے اور فرعون کے پاس آنے سے پہلے، ایک تو فرعون کے پاس پرورش پائی ہے، پھر بھاگ کے مدین چلے گئے تھے جب قتل ہوا تھا حضرت موسیٰ سے، تو پھر جب مدین سے واپس مصر آ رہے تھے تو رستے میں ان کو آگ نظر آئی تھی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، ان کو شرف تکلم بخشا تھا اور نبی بنایا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب اشرح لی صدری، ہم ہر درس شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر بنا دے، ہارون اخی، وہ ہارون ہے میرا بھائی، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کریں، واشرکہ فی امری، میرے معاملے میں انہیں شریک کر دیں، یعنی انہیں بھی نبی بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، کہتے ہیں کہ ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر اس سے بڑا احسان نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے لیے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ بھائی کی دعا کی وجہ سے دوسرے بھائی کو نبی بنا دے، اس سے بڑے احسان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ بہرحال تو چونکہ حضرت موسیٰ ہارون دونوں نبی تھے، اگرچہ حضرت موسیٰ اصل تھے، حضرت ہارون ان کے تابع تھے دونوں نبی۔ حضرت ہارون وزیر کے
کے مرتبے میں تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ وزیر کا لفظی مطلب ہوتا ہے بوجھ بٹانے والا، مددگار، تو تھے دونوں نبی، تو اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اور جب ذکر دونوں کا ہو رہا ہے تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ نے قرآن دیا، اب قرآن امت محمدیہ پر تو نہیں اترا، وہ تو اس امت کے نبی پر اترا ہے، لیکن چونکہ امت محمدیہ کے نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہم پر کتاب اتری، تو اس معنی میں حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں پر کتاب، ہم نے ان دونوں کو کتاب دی، آتینا ہما سے دونوں مراد ہیں، دونوں کو ہم نے ایسی کتاب دی جو بالکل واضح تھی اور احکامات واضح کرتی تھی۔ اصل میں تو حضرت موسیٰ کو ملی، حضرت ہارون بھی اس کے مخاطب تھے، اس کے مکلف تھے، بنی اسرائیل بھی اس کے مکلف تھے، تو گویا کہ وہ بنی اسرائیل کو بھی ملی، حضرت ہارون کو بھی ملی، بنی اسرائیل کو بھی ملی، ورنہ اصلاً وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ مستبین اور مبین ایک معنی میں ہوتا ہے، مبین کا مطلب واضح کرنے والی اور مستبین کا مطلب بھی واضح کرنے والی۔ ہاں جی، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ہدایت دی دونوں کو، دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور ہارون، الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی۔ سیدھے رستے سے مراد یاد رکھی، جب بھی قرآن کریم میں سیدھا رستہ آتا ہے اس سے مراد اللہ کی وحی ہوتی ہے، جو اللہ نے وحی کی ہو، تو جو اللہ کی وحی پر عمل کریں گویا کہ وہ سیدھے رستے پر ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو ہم نے سیدھے رستے کی رہنمائی کی، یعنی جو اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ہارون علیہ السلام پر، تو وہ دونوں اس وحی پر گامزن تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان دونوں پر فی الآخرین، پچھلوں میں، یعنی ان دونوں کا ذکر خیر اللہ نے پچھلوں لوگوں میں جاری کر دیا، حضرت ہارون کا بھی، حضرت اسماعیل کا بھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کا، ان دونوں کا ذکر خیر پچھلوں میں جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، سارے انعامات اللہ کے ہیں، مخلوق تو اللہ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی، لیکن جب مخلوق اپنی سی کوشش کرتی ہے ٹوٹی پھوٹی تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر قبول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو عام طریقے سے قبول نہیں کرتے، پھر اللہ اس کی قدردانی کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام یہ سب اللہ کے عاجز بندے تھے، اللہ کے ان پر بہت زیادہ احسانات تھے، جس طرح باقی انسانوں پر اللہ کے احسانات ہیں۔ تو جب انہوں نے جو اللہ نے آزمائشیں کی، ان آزمائشوں پہ پورے اترے، نیک اعمال کیے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی قدر کی، قدر افزائی کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کسی کا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھیں، ورنہ ایسے ایسے نیک لوگ بھی ہیں آج ہم انہیں جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے، اللہ کسی کا اچھا تذکرہ بعد والوں میں جاری رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، دعا کرنی چاہیے یہ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اے اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری کرنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے، اور یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان کو دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرا ذکر خیر جاری کر دے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ذکر خیر کیسے جاری ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین جس کا ذکر خیر چاہیں جاری کر دے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اللہ کوئی کام ایسے نہیں کرتے۔ ذکر خیر ان لوگوں کا جاری ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہوتے ہیں دین کے اعتبار سے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے تو اس کو زمین میں بقا ہوتی ہے۔ انسان کو زمین میں بقا نہیں ہے، لیکن انسان کے ذکر کو بقا ہو جاتی ہے، اس انسان کو پھر یاد رکھا جاتا ہے دنیا کے اندر۔ اور سب سے زیادہ نفع کوئی انسان اگر کسی کو پہنچاتا ہے تو وہ دینی طور پر، کیونکہ دنیا کا نفع تو وقتی ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی کو دنیا کا نفع دے وہ وقتی ہے، کوئی بندہ کسی کو دین کا نفع دے، دین سکھائے، دین کے بارے میں رہنمائی کرے، کسی کی ہدایت کا باعث بنے، یہ سب سے بڑا نفع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام اور انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں
جن کو اللہ چاہتے ہیں اللہ ان کا ذکر خیر باقی رکھتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان دونوں پر فی الآخرین، پچھلوں میں۔ یہ محاورہ ہے اور بار بار آ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی آیا ہے، اب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے حوالے سے بھی آیا ہے، یعنی ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر جاری کر دیا پچھلوں میں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے، اللہ اپنے ہی بندوں پر سلام بھیجتے ہیں، حالانکہ سب بندے اللہ کے عاجز بندے ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہیں، لیکن اللہ قدردانی کرتے ہوئے اللہ پھر ان پر سلام بھیجتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کسی پر سلام کریں، کسی پر سلام بھیجیں۔ اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے، اور صرف انبیاء پر نہیں، اللہ انبیاء کے علاوہ جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجیے ہر قسم کی تعریف اللہ کی، سورہ نمل کی آیت ہے، 19ویں پارے کی آخری آیت۔ کہہ دیجیے ہر قسم کی تعریف اللہ کی، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ اس سے انبیاء کرام علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس سے انبیاء کے علاوہ دیگر نیک لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو اس آیت کریمہ سے مراد صحابہ ہیں، وہ اس کی تفسیر میں صحابہ کرام مراد لیتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہے صحابہ کرام پر اور نیک بندوں پر۔ تو جب انبیاء پر سلامتی اللہ بھیجتے ہیں اور انبیاء کے علاوہ صحابہ کرام پر سلامتی بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ورثاء پر بھی سلامتی بھیجیں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کی سلامتی ہوتی ہے۔ اور تشہد میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اللہ کا سلام بہت بڑا اعزاز ہے، جنت میں تو ملے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ سلامتی بھیجیں۔ تو فرمایا سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر علیہم السلام۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ یہ جو ہم نے ان نبیوں پر احسان کیا ہے، تو اللہ کے احسانات صرف نبیوں کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، نبی جتنا ان کا مقام ہوتا ہے ان پر اتنے احسانات ہوتے ہیں اللہ کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دیگر لوگوں پر جو ہیں وہ تھوڑے احسانات بھی نہیں ہوں گے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احسانات سب کے لیے ہیں، اللہ کے بدلے قدردانیاں سب کے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بھی جزا دیتے ہیں۔ لوگ نیکی کی کوشش تو کریں، لوگ اللہ کی طرف آئیں تو صحیح، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں پھر کیسے کیسے بدلے دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی نبیوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف چیزیں نبیوں کے لیے خاص نہیں، کہ اللہ کے احسانات اللہ کے بدلے صرف نبیوں کے لیے ہیں۔ حضرت یوسف کا ذکر ہوا تو ساتھ فرمایا کہ اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو صبر کے بدلے اللہ نے بادشاہت دے دی، اللہ نے بڑا مقام دیا، تو یہ چیز صرف حضرت یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی مل سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی مچھلی کے پیٹ میں، اللہ نے انہیں مشکل سے نجات دی، انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ صرف حضرت یونس کے لیے خاص نہیں ہے، ہم مؤمنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں، بشرطے کہ مؤمنین نبیوں کے اس نقش قدم پر چلیں، نبیوں کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کریں، تو یہ چیز مومنوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں تو فرماتے ہیں كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم پر لازمی ہے کہ ہم مؤمنین کی مدد کریں۔ اللہ پر کوئی شخص کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر کچھ لازم کر لیں تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ فرمائیں کہ میں یہ چیز لازم کرتا ہوں اپنے اوپر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنین کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ تو فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیک لوگوں کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک یہ دونوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وہ ایمان لائے، اب اللہ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اب اللہ اگلی کتابوں میں ان کا ذکر فرما رہے ہیں، اللہ نے ان کی نیکی یاد رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام البتہ وہ بھی رسولوں میں سے ہیں۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس ہے، قرآن میں موجود ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ قرآن میں ان کو 2 جگہ ذکر آیا ہے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں ان کا زمانہ ہے، تو وہ الگ نبی ہیں، اور یہ الیاس علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ الگ نبی ہیں، اور ان کے علاقے کا نام بعلبک تھا، بعلبک، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے علاقے کا نام سامرہ تھا، جو فلسطین کے قریب کوئی علاقہ ہے سامرہ۔ بعض کہتے ہیں ان کے علاقے کا نام بعلبک ہے، اور ان کا ایک بت تھا، اس بت کا نام بعل تھا، جس کی یہ عبادت کرتے تھے۔ بت کا نام بعل تھا، جس کا ذکر آ رہا ہے 2 آیتوں کے بعد، اور ان کے شہر کا نام بعض مفسرین کے مطابق بعلبک تھا یا سامرہ، جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ ان کے زیادہ حالات واضح نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام البتہ وہ بھی رسولوں میں سے ہیں، وہ بھی بھیجے گئےوں میں سے ہیں۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں کہ تم پہ سارے انعامات، سارے احسانات اللہ نے کیے ہیں، اللہ اتنی قدرت والے ہیں، اسی اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، اسی اللہ کو تم ناراض کرتے ہو، اس کے نافرمانیاں کرتے ہو، تم اتنے نعمت کرنے والے، اتنے انعامات کرنے والے، اتنے قادر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں؟ اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو، بعل ان کے بت کا نام تھا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، اللہ رب العالمین کو، جو سب سے اچھا خلاق ہے، سب سے بہترین خالق ہے، اس خالق کو چھوڑ کر بتایا کہ معبود خالق ہوگا، مخلوق معبود نہیں ہو سکتا۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا معبود کی بنیادی 2 شرائط قرآن کریم میں، ایک وہ مخلوق نہیں ہونا چاہیے، خالق ہونا چاہیے، اور نمبر 2 اس کو نفع نقصان کا مالک ہونا چاہیے۔ تو کیا تم بعل کو پکارتے ہو؟ اس سے پتہ لگا کہ کسی کو پکارنا، کسی سے دعا کرنا، یہ بھی اس کی عبادت ہوتی ہے، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی پکارنا کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں، پکارنا بھی تو عبادت ہے۔ کسی کی اور عبادت کی صورتیں، ذبح کرنا کسی کے لیے، نظر و نیاز دینا، کسی سے ڈرنا، اور صورتیں، یہ بھی عبادت ہیں، لیکن کسی کو پکارنا یہ بھی عبادت ہے۔ پکارنا صرف اللہ کو خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ لہو دعوت الحق، صرف اس کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ گویا کہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں دعا کو عبادت قرار دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا۔ نعمان بن بشیر راوی ہیں، مشہور صحابی، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ دعا اگر عبادت نہیں ہے پھر اور کیا عبادت ہوگی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے لیے یہ قرآن کی آیت پڑھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کیا قرآن سے، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ پکارنے کی، دعا کی۔ مجھے پکارو، میں قبول کروں گا تمہاری پکار۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ یہاں آیت کے شروع میں پکارنے کی بات ہو رہی ہے، اور آیت کے اگلے حصے میں عبادت کی بات ہو رہی ہے، اور عبادت سے مراد پکار ہے، دعا ہے۔ اللہ نے کہا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے یعنی میری دعا سے، یہاں دعا کو کیا قرار دیا؟ عبادت، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے،
دعا سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ مغالطہ دیتے ہیں نہیں ہم تو صرف اولیاء کو پکارتے ہیں، ہم ان سے کرم مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے ان کی، یہ عبادت ہے ان کی، اس سے بڑی اور عبادت کیا ہوگی کہ ما فوق الفطرت طریقے سے، جس طریقے سے اللہ کو پکارا جاتا ہے اس طریقے سے اللہ کے عاجز بندوں کو پکارا جائے جو زندہ ہیں یا جو فوت ہو چکے ہیں۔ ہاں ایک ہے کسی سے ما تحت الاسباب کسی سے کوئی چیز مانگنا، وہ ایک الگ چیز ہے، ما تحت الاسباب استعانت، اور ایک ہے ما فوق الاسباب، کسی سے کہنا مجھے پانی دے دو، مجھے فلاں چیز پکڑا دو، جو ایک انسان کر سکتا ہے۔ کسی سے نیکی کے کاموں میں تعاون مانگنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی سے ایسی چیز مانگنا جو اللہ کر سکتے ہیں، میرا مسئلہ حل کر دو، مجھے اولاد دے دو، مجھے مشکل کشائی، حاجت روائی، اور وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہی چیزیں قبروں پہ جو ہے وہ مانگی جاتی ہیں، قبروں پہ جا کر، یا مشرک لوگ بتوں سے مانگتے تھے۔ تو یہ شرک اکبر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا۔ لوگ آج بھی پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو، باقاعدہ نعتیں بنی ہوئی ہیں۔ اور تو اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو؟ تو بعل نامی بت کو پکارنا یہ اس کی عبادت تھی، کیا تم بعل کو پکارتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، یہ شرک تھا، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو۔ کون ہے وہ؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی اللہ، اس کو چھوڑ کر تم بعل کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ فکذبوہ، پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ کیا تو قوم والوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی، جس طرح ہر قوم والے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے، جھٹلا دیتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے بھی انہیں جھٹلا دیا۔ فإنہم لمحضرون، پس بے شک وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے۔ انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا، نبی کو جھٹلانا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ اللہ کے نبی کو جھٹلا دینا یا اللہ کے نبی پر اترنے والی وحی اور آیات کو جھٹلا دینا، یہ یا پھر اللہ پہ جھوٹ باندھنا۔ کوئی بندہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی نہ ہو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ یا پھر کوئی بندہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، اللہ کی وحی کو جھٹلا دے، اللہ کے نبی کو جھٹلا دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان پر اترنے والی وحی کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، تو وہ حاضر ہوں گے، اب ان کی سزا یہی ہے جہنم میں حاضر ہوں، اب اور کوئی سزا نہیں ہے، بس بے شک وہ البتہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، وہ مستثنا ہوں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم میں سے جو چنے ہوئے بندے تھے وہ مستثنا ہیں، اور پوری دنیا میں چنے ہوئے بندے مستثنا ہیں، اور یہ چنے ہوئے لوگ صرف نبی نہیں ہیں، ان میں سر فہرست نبی ہیں، اور نبیوں کے ورثاء، نبیوں کے ماننے والے، اللہ ہمیں ان لوگوں کی شامل۔ الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑ دیا ان پر فی الآخرین، پچھلوں میں۔ الیاس کا تذکرہ بھی پچھلوں میں ہم نے جاری کر دیا، قرآن میں ان کا ذکر ہے، 2-3 جگہ ذکر ہے ان کا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا پچھلے لوگوں میں۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ یہاں الیاسین کہا، پیچھے کیا کہا؟ الیاس، یہاں الیاسین۔ الیاس اور الیاسین ایک ہی چیز ہے، الیاس ہو یا الیاسین ہو یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں یہ چیز عام ہے کہ وہ بعض دفعہ اگر کسی کا نام الیاس ہو تو اس کو الیاس بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو الیاسین بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ لوگ عبرانی وغیرہ کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ وہ الیاس اور الیاسین یہ اس کے آگے یا نون لگا دیتے ہیں تو الیاسین بن جاتا ہے۔ کبھی وہ یا نون لگا دیتے ہیں، کبھی وہ یا لام لگا دیتے ہیں، الیاسیل یا الیاسین، یا الیاسین کہہ دیں یا الیاسیل کہہ دیں یا الیاس کہہ دیں، سب کا ایک ہی معنی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے قرآن کریم میں ایک طور سینہ ہم نے پڑھا ہے، طور سینہ، اسی کو قرآن کریم میں ایک اور جگہ طور سینین بھی کہا گیا ہے۔ طور سینین کہیں یا طور سینیل کہیں،
یا طور سینا کہیں، ایک ہی چیز ہے۔ قرآن کریم میں یہ دونوں لفظ موجود ہیں۔ یہ سورہ مومنون میں آیت نمبر 20، نہیں جمع کے معنی نہیں ہے اس کا، نہیں وہ الگ ہے، مسلم سے مسلمین وہ ایک عربی انداز ہے، وہ نہیں۔ یہ طور سینا، یہ دیکھیے سورہ مومنون آیت نمبر 20 میں وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، یہاں طور سینا کہا، اور سورہ 3 میں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، اسی کو طور سینین کہا۔ اب دیکھیے ایک لفظ ہے میکال، ایک لفظ کیا ہے میکال، یہ کس کا نام ہے؟ فرشتے کا نام ہے۔ قل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال، اب یہ قرآن میں میکال ہے۔ اب میکال کو میکال بھی کہتے ہیں، اور میکال کو میکائیل بھی کہہ دیتے ہیں، اور اسی کو میکائین بھی کہہ دیتے ہیں عبرانی لوگ، عبرانی میں، اس عربی میں یہ انداز نہیں ہے، تو یہ میکال بھی کہہ دیتے ہیں، میکائیل بھی کہہ دیتے ہیں۔ لفظ میکائیل میں دونوں کے رہتے ہیں، ہماری روایت میں میکال ہے، اور دیگر روایتوں میں، دیگر قراتوں میں جو متواتر ہے میکائیل بھی ہے۔ اسماعیل بھی یہ اصل میں اسی طرح ہی ہے، یہ اسماعیل بھی، اسماعین بھی کہہ دیتے تھے عبرانی لوگ، نون کے ساتھ اور لام کے ساتھ بھی کہہ دیتے تھے۔ تو یہ در حقیقت الیاس ہو یا الیاسین ہو، یہ وہی انداز ہے جو وہاں سے یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ سلامتی ہو علی الیاسین، الیاس علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ صرف یہ چیز نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور کوئی احسان کرے گا پیروکاروں میں سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے۔ چلیں وقت ختم ہو گیا، تو پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا